فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. پس ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، یعنی وہ کتاب جس میں فضائل معصومین علیہ السلام تحریف کر کے لکھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے قلیل قیمت حاصل کریں. پس ان کے لیے ہلاکت ہے اس کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی، اور ان کے لیے ہلاکت ہے یعنی پھر مزید ہلاکت ہے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں. یعنی کمائی کون سی ہے؟ کہ عوام کو ولایت محمد و علی علیہ السلام کی مخالفت پر پکا کرنے کی کمائی جو کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے مزید ہلاکت ہے. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. اور وہ کہتے ہیں ہمیں نار ہرگز مس نہیں کرے گی، یعنی جہنم کی جو آگ ہے نار، انہیں بالکل مس نہیں کرے گی سوائے معدود ایام کے، یعنی چند گنے چنے ایام کے. ان سے کہو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم اللہ کے ذمے ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. کیوں نہیں؟ جو بھی بدی کمائے گا، یعنی بدی کیا ہے؟ جو ولایت علی علیہ السلام کا کفر کر کے بدی کمائے گا، اور اس کی خطا کاری یعنی ولایت علی علیہ السلام سے جھگڑا جو ہے وہ خطا کاری اس کا احاطہ کر لے گی. پس وہی لوگ اہل نار ہیں. پس وہی کون لوگ؟ دشمنان علی علیہ السلام کی ولایت والے ہیں، جو علی علیہ السلام کی ولایت کو چھوڑ کر علی کے دشمنوں کی ولایت اختیار کر رہے ہیں. وہ لوگ اہل نار ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اور جو لوگ ایمان لائے، یعنی جن کے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور انہوں نے عمل صالح کیے، وہی لوگ اہل جنت ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور حسن سلوک کرو گے، والدین یعنی مومنین کے جو افضل ترین والدین ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام ہیں، اور قرابت داروں یعنی قرابت دار کون ہے؟ افضل ترین قرابت دار آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام ہیں. اور یتیموں، جو یتیم کون ہے؟ جو معرفت امام علیہ السلام نہیں رکھتے، ان کو تعلیم دو. اور مسکینوں کے ساتھ اور تم لوگوں سے اچھی بات کہنا اور صلاۃ قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، پھر تم میں سے قلیل کے سوا سب پھر گئے اور تم منہ پھیرنے والے ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اور جب ہم نے تم سے میثاق لیا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ تم اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالو گے، یعنی تم نے اپنے لوگ، یعنی یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ ابو ذر کو شہر بدر کرنے والوں کی مذمت میں، کہ نہ تم اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالو گے، تو تم نے اقرار کیا اور تم گواہ بھی ہو. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. پھر تم ایسے لوگ جو اپنوں کو قتل کرتے ہو، یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام کو قتل کرنے والے لوگ اس امت کے یہودی ہیں، اور اپنے ہی ایک فریق کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو، یعنی جیسے ابو ذر کو رہزہ کے صحرا میں ملک بدر کیا، اور تم ان کے خلاف ظلم اور زیادتی کے ساتھ پشت پناہی کرتے ہو، یعنی ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہو اس ظلم اور زیادتی میں. اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا ہی تم پر حرام تھا. کیا تم کتاب
کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا تم انکار کرتے ہو؟ پس تم میں سے جو ایسا کرتے ہیں ان کی جزا اس دنیا کی حیات میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں، اور یوم قیامت وہ شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو عمل تم کر رہے ہو۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، پس ان پر عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان کی نصرت کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات، جس میں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل درج تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، وہ والی کتاب، اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات یعنی معجزات، مثلا مردہ زندہ کرنا، مبروس کو شفا دینا وغیرہ دیں، اور روح القدس سے اس کی مدد کی کہ روشن دان کے راستے نکال کر آسمان پر لے گیا۔ کیا جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس اس کو لے کر آیا، کس کو لے کر آیا؟ ولایت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اعلیٰ ترین غرض اور افضل ترین مراد ہے، اس کو لے کر آیا، جسے تمہارے دل نہیں چاہتے تھے، تو تم نے تکبر کیا، تو تم نے معصومین علیہ السلام کے ایک فریق کو جھٹلایا اور ایک فریق کو تم نے قتل کیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ اور انہوں نے کہا ہمارے قلوب پر غلاف ہے، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت ہے، اس لیے جو وہ ایمان لاتے ہیں بہت قلیل ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب یعنی قرآن آ گئی ہے تو اس تورات یعنی تورات کی تصدیق کرتی ہے جو پہلے آئی ہے، جو ان کے پاس یعنی جس میں محمد و علی علیہ السلام کا ذکر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے قبل وہ یعنی بحق کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام فتح پانے کی دعائیں مانگا کرتے تھے، ان لوگوں پر
جنہوں نے کفر کیا، پس جب وہ ان کے پاس آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا، یعنی نعت و صفات محمدی سے پہچان لیا، تو انہوں نے اسے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، پس اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفس کو بیچ دیا ہے، کہ وہ اس چیز کا جو اللہ نے نازل کی ہے یعنی فضائل علی علیہ السلام میں نازل کی ہے، اس ضد پر انکار کرتے ہیں کہ اللہ اپنا فضل اپنے عباد میں سے جس پر چاہتا ہے یعنی علی علیہ السلام پر نازل کرتا ہے، پس وہ بنو امیہ یعنی وہ جو ہیں بنو امیہ غضب پر غضب میں گھر گئے ہیں، اور کافروں یعنی جو دشمنان معصومین علیہ السلام ہیں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف تورات میں نازل کیا، یعنی ہماری طرف پہلے تورات میں نازل کیا گیا ہے، اور وہ انکار کرتے ہیں جو کچھ اس کے علاوہ یعنی علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوا ہے اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ یعنی علی علیہ السلام حق ہے جو اس کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ ان سے کہو کہ پھر تم کیوں اللہ کے نبیوں کو اس سے قبل قتل کرتے رہے اگر تم مومنین ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور تحقیق تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام اپنی واضح دلائل لے کر آیا، یعنی کیا واضح دلائل لے کر آیا؟ اپنی نبوت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل اور شرف کے جو واضح دلائل لے کر آیا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ
ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. اور جب ہم نے تم سے میثاق لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کیا اور کہا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سنا، یعنی کیا کہ تیرا قول، تمہارا قول، اور ہم نے نافرمانی کی یعنی تمہارے حکم کی نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے قلوب میں بچھڑا رچ بس گیا تھا. کہہ دو بہت بری ہے وہ، یعنی جو انکار ولایت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام، بہت بری ہے وہ جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے اگر تم مومنین ہو. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو اگر اللہ کے ہاں دار آخرت یعنی جنت دوسرے لوگوں کی بجائے خالص تمہارے لیے ہے تو موت کی تمنا کرو اگر تم صادق ہو. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اور وہ ہرگز کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے ان کی وجہ سے، یعنی جو کرتوتوں جو یعنی انکار محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے، ان کرتوتوں کی وجہ سے کبھی تمنا نہیں کریں گے. ان کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اور تم ان کو سب لوگوں سے زیادہ زندگی کا حریص پاؤ گے، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا ہے. ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال عمر دے دی جائے، اور اگر یہ عمر بھی اسے دی جائے تو یہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ جو بھی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، کیونکہ دشمنی کس وجہ سے جبرائیل سے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کا معاون ہے اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کرتا ہے، وہ جان لے کہ جو بھی جبرائیل کا دشمن ہے وہ جان لے کہ بے شک جبرائیل نے اس قرآن کو اللہ کے اذن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر نازل کیا ہے،
جو اس سے پہلے موجود، یعنی کیا موجود، جن کی وہ پہلے جو موجود ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے. کیا موجود ہے؟ تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی کتب جو ہے ان کی تصدیق کرتا ہے. اور مومنین یعنی شیعان محمد و علی علیہ السلام کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. جو بھی اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، یعنی یہ سارے جو ہیں یہ سب علی علیہ السلام کی تائید کرتے ہیں، اور ان سب کا جو دشمن ہے تو بے شک اللہ ان سب کافروں کا دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور تحقیق ہم نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف واضح آیات نازل کی ہیں. کون سی آیات؟ نبوت اور امامت پر جو دلائل والی واضح آیات ہیں وہ نازل کی ہیں، اور ان کا انکار نہیں کرتے مگر فاسق یعنی ناسبی لوگ. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. کیا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اسے پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر یہود و نواصب جو ہیں وہ ایمان نہیں لائے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس چیز کی تصدیق کرتا ہوا آیا جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو ان لوگوں میں سے ایک فریق نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں پیچھے پھینک دیا. یعنی محمد و علی علیہ السلام کے حسد میں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کے حسد میں اسے متروک العمل کر دیا، پیٹھوں پیچھے پھینک دیا، اس پر عمل نہیں کیا، گویا کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ
يكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور اس چیز کا اتباع کرنے لگے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھتے تھے، یعنی کہ ناصبیوں نے سمجھا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کے زور پر حکومت کرتے تھے. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ معجزات دکھاتے ہیں اور علی علیہ السلام کو سکھا رہے ہیں. یہ جو ہے نا یہ سمجھا ناصبیوں نے. حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے ہی کفر کیا. وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور جو کچھ بابل میں 2 ملائکہ ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا یعنی اس کے پیچھے پڑ گئے اور وہ کسی ایک کو بھی نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ کہ اس سے کہتے کہ ہم صرف ایک آزمائش ہیں پس تم کفر نہ کرو، یعنی جادو کے نتائج سے ڈرانے اور سحر کو زائل کرنے کے لیے علم دیتے. پس وہ لوگ ان دونوں سے سیکھتے جس سے شوہر اور زوجہ کے مابین جدائی ڈالی جا سکے، حالانکہ وہ اس سے اللہ کے اذن یعنی علم کے بغیر کسی ایک کو بھی ضرر پہنچانے والے نہ تھے، اور وہ سیکھتے تھے جو ان کو ضرر پہنچائے اور فائدہ نہ دے، اور تحقیق انہیں معلوم تھا کہ جو بھی اس کا خریدار بنے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی جنت نہیں ملے گی اسے، اور بہت بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا. کاش وہ جانتے ہوتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کی طرف سے بہتر ثواب ملتا. کاش وہ جانتے ہوتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رعنا نہ کہا کرو، یعنی ہمارے حال کا خیال کریں، یہ نہ کہا کرو. لیکن یہود کی زبان میں میری سن تیری نہ سنی جائے تو یہود نے جان بوجھ کر رعنا کہنا شروع کر دیا، یعنی میری سن تیری نہ سنی جائے. بلکہ انظر نہ کہا کرو، یعنی ہم پر نظر کرم کریں اور توجہ سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء
واللہ ذو الفضل العظیم۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے انکار کیا ہے، یعنی حق ماننے سے انکار کیا ہے، وہ پسند نہیں کرتے اور نہ ہی مشرکین کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو۔ یعنی کون سی خیر؟ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام کے فضل اور شرف میں آیات و معجزات نازل ہوں، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے۔ رحمت کیا؟ دین اسلام اور موالات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی علیہ السلام کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ ہم آیات میں سے کوئی آیت نہ منسوخ کرتے ہیں اور نہ ہی ہم بھلا دیتے ہیں، ہم اسی میں سے خیر لاتے ہیں اور اسی کی مثل، یعنی ایک امام کے دنیا سے پردہ پوش ہونے کے بعد اسی کے صلب سے اسی کی مثل دوسرا امام موجود ہوتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ کیا تم نہیں جانتے بے شک آسمانوں اور زمین کی مملکت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی اور نصیر نہیں ہے؟ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تم اس طرح سوال کرو، یعنی فضول سوال کرو، جس طرح اس سے قبل موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے؟ اور جو ایمان کو کفر سے تبدیل کر لے تو یقیناً وہ متوازن سبیل سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اہل کتاب میں سے اکثر چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفار میں واپس لے جائیں، اپنے دلوں میں حسد کرتے ہوئے، یعنی فضائل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام سے حسد کرتے ہوئے اپنے دلوں میں، اس کے بعد کہ ان پر معجزات سے حق واضح ہو چکا ہے، پس تم درگزر کرو اور نظر انداز کر دو، یعنی جہالت سے درگزر کرو اور باطل کو دلیل سے رد کر دو، حتیٰ کہ اللہ اپنا امر لے آئے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم
من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. اور صلات قائم کرو، یعنی معصومین علیہ السلام پر صلوات کے ساتھ صلات قائم کرو، اور زکوٰۃ دو، یعنی اس کو جو دشمن معصومین علیہ السلام نہ ہو اس کو زکوٰۃ دو، اور جو خیر تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے تم اسے جاہ محمد علی علیہ السلام و آلہما کے صدقے اللہ کے ہاں پا لو گے، بے شک اللہ دیکھ رہا ہے جو اعمال تم کر رہے ہو. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اور وہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا مگر جو یہودی ہو یا نصرانی، یہ ان کی تمنائیں ہیں، یعنی بغیر دلیل کے جو تمنائیں ہیں یہ ہیں. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو اپنی کوئی دلیل لاؤ اگر تم صادق ہو، یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براہین یعنی دلیلیں لے کر آئے اس طرح کوئی دلیل لاؤ. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کیوں نہیں جو بھی برہان و حجت پر اللہ کے لیے اپنا چہرہ جھکا دے اور وہ محسن ہو، یعنی اعمال اللہ کے لیے کرے، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی کافروں کی طرح عذاب دیکھ کر ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نہ وہ محزون ہوں گے، یعنی موت کے وقت بشارت جنت پائیں گے. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اور یہود نے کہا کہ نصارہ کسی شے پر نہیں ہے، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی شے پر نہیں ہے، یعنی ایک دوسرے کے دین کو باطل اور کفر قرار دیا، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، وہ دونوں جو ہیں کتاب پڑھتے ہیں، یعنی کتاب سے گمراہی سے نکالنے کی ہدایت لینے کی بجائے بلا دلیل تقلید شروع کر دی اور ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیا. اسی طرح ان کے قول کے مثل ان لوگوں نے بھی کہا جو علم نہیں رکھتے، یعنی حق کا علم نہیں رکھتے تھے. پس اللہ یوم قیامت ان کے مابین اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے رہے. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها
لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد میں اس کے اسم کا ذکر کرنے سے منع کرے۔ غور فرمائیں، اللہ اس سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ کی مساجد میں اللہ کے اسم کا ذکر کرنے سے منع کرے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ وہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان میں داخل بھی ہوں مگر خائف ہو کر۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا اسم پاک معصومین علیہ السلام کے فرامین کے مطابق مولا علی علیہ السلام ہے اللہ کا اسم، اور یہ ظالم لوگ مساجد میں اللہ کے اسم کا ذکر کرنے سے منع کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہیں، پس جس طرف بھی تم منہ کرو گے تو اس طرف وجہ اللہ، یعنی وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ کون؟ مولا علی علیہ السلام پاؤ گے۔ بے شک اللہ وسعت والا علیم ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا لیا ہے، وہ منزہ ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے، پس اس کے تابع فرمان ہے۔ بدیع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اس کے لیے یہ کہتا ہے کہ کن، یعنی ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے کہا کہ اللہ ہم سے خود کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی آیت کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان کے قول کی مثل ان لوگوں نے بھی کہا تھا جو ان سے قبل تھے، ان کے قلوب ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ یقیناً ہم نے یقین کرنے والی قوم کے لیے آیات واضح کر دی ہیں۔ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم۔ بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور اہل جہیم کے متعلق تم سے پوچھ نہیں کی جائے گی، یعنی جواب طلبی نہیں کی جائے گی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ
قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اور یہودی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے اور نہ ہی نصرانی، حتیٰ کہ تم ان کی ملت کا اتباع کرنے لگو. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو، بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، یعنی اصلی ہدایت ہے. اور اگر تم نے ان کی خواہشات کا اتباع کیا اس کے بعد جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے، تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی ولی نہ ہوگا اور نہ ہی نصیر. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. جن لوگوں یعنی ائمہ طاہرین علیہم السلام کو ہم نے کتاب دی ہے، وہ اسے اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا کفر کرتے ہیں پس وہی خسارہ پانے والے ہیں. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کا ذکر کرو جو میں نے تم پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی ہے. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اور ڈرو اس یوم سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ جزا نہیں دے سکے گا، اور نہ کسی سے بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کو شفاعت فائدہ دے گی، اور نہ ان کی نصرت کی جا سکے گی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کلمات کے ساتھ آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دیا، یعنی تمام معصومین علیہ السلام کے حضرت قائم عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے نام لے کر ان کے حق کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی. یعنی اس طرح ابراہیم نے اس کے رب نے جو کلمات کے ساتھ آزمایا تو اس نے اس کو پورا کر دیا، تمام معصومین کے نام لے کر ان کے حق کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی. اللہ نے کہا بے شک میں تم کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. اس نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی. اللہ نے کہا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی تا قیامت کوئی ظالم امام نہیں ہو سکتا، اور امامت ذریت ابراہیم علیہ السلام میں ہی ہوگی.
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرکز ثواب اور جائے امن بنایا اور کہا مقام ابراہیم علیہ السلام کو صلاۃ کی جگہ بناؤ، یعنی حج اور عمرہ میں وہاں 2 رکعت صلاۃ پڑھو، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے بیت کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے طاہر رکھو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس بلد کو امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں پھلوں سے رزق دے۔ اللہ نے کہا اور جو کفر کرے گا اسے میں قلیل سر و سامان دوں گا، پھر اسے نار کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لے، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنا مسلم بنا لے اور ہماری ذریت میں سے بھی اپنے لیے ایک مسلم امت بنا دے، اور ہمیں اپنی عبادت کرنے کے مناسک یعنی طریقے دکھا دے اور ہم پر توجہ رکھ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔
ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، اور ان لوگوں یعنی مسلم امت ذریت اسماعیل علیہ السلام میں انہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات تلاوت کر کے سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور کون ہے یعنی سوائے شیعان علی علیہ السلام کے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت یعنی دین سے منہ موڑے، سوائے اس کے جو اپنے نفس کو حماقت میں مبتلا کرے، اور تحقیق ہم نے اسے دنیا میں چن لیا اور بے شک وہ آخرت میں صالحین یعنی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہے۔ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب اسے اس کے رب نے کہا مطیع ہو جا، اس نے کہا میں عالمین کے رب کا مطیع ہوا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مسلمون۔ اور اس بات یعنی ولایت علی علیہ السلام جو بات ہے، اس کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین منتخب کیا ہے، پس تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، یعنی ولایت علی علیہ السلام کے سامنے سر تسلیم خم ہو تمہارا۔ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے اور تیرے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو واحد معبود ہے، اور ہم اس کے مسلم یعنی مطیع ہیں۔ كَأُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
وہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور جو کچھ وہ کرتے رہے تھے اس کے متعلق تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور انہوں نے کہا یہودی یا نصرانی بن جاؤ تو تم ہدایت پاؤ گے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین اپناؤ جو حنیف یعنی حق کی طرف مڑا ہوا تھا، وہ دین اپناؤ، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھا۔ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل ہوا، یعنی کیا نازل ہوا؟ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے پوتوں پر نازل ہوا، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور جو نبیوں علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور ہم اس کے مسلم ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بس اگر وہ یعنی تمام لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے، یعنی سنت معصومین علیہ السلام کے مطابق، تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ موڑیں تو صرف وہ نزاع اور تفریق یعنی کفر میں مبتلا ہیں۔ پس عنقریب تمہارے لیے اللہ ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ صبغت اللہ یعنی اللہ کا رنگ اختیار کرو، یعنی میثاق ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام اختیار کرو، یہ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ
وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اے حبیب کہہ دو، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اس کے مخلص بندے ہیں۔ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے پوتے یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص یعنی جو ولایت علی علیہ السلام کے خلاف کھسر پھسر کرے، اس شخص سے بڑھ کر زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اس شہادت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کی گواہی کو چھپائے؟ وہ اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے، اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور جو کچھ وہ کرتے رہے اس کے متعلق تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اب لوگوں میں سے احمق یعنی یہود اور دوسرے کہیں گے کہ ان لوگوں کو اس قبلہ یعنی بیت المقدس سے جس پر تھے کس چیز نے ہٹا دیا؟ کہہ دو کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ
وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. اور اسی طرح ہم نے تم یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام کو امت وسطیٰ بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو. اور ہم نے اسے قبلہ نہیں بنایا جس پر تم تھے مگر اس لیے کہ ہم معلوم یعنی ظاہر کریں کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرتا ہے ان لوگوں میں سے جو اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹ جاتے ہیں. اور بے شک یہ بڑی گراں بات تھی سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. اور اللہ تمہارے ایمان یعنی ماضی کی صلاتوں کو ضائع نہیں کرے گا. بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ رؤوف اور رحیم ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما اللہ بغافل عما يعملون. یقیناً ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں پس ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قبلے کی طرف موڑ دیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے ہیں. تو اپنا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام کی طرف موڑ لیں. جہاں کہیں تم لوگ ہو تو اسی طرف اپنا منہ موڑ لیا کرو. اور بے شک جن لوگوں کو کتاب تورات و انجیل دی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. اور اگر تم ان لوگوں کے سامنے جن کو کتاب دی گئی ہے ہر طرح کی آیات لے آؤ تو پھر بھی وہ تمہارے قبلہ کا اتباع نہیں کریں گے اور نہ تم ان کے قبلہ کے تابع ہو اور نہ وہ ایک دوسرے کے قبلے کے تابع ہیں. اور اگر تم نے ان کی خواہشات کا اتباع کیا اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تب یقیناً تم ظالموں سے ہو گئے. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم
يعلمون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک فریق یقیناً حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں۔ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. حق یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، پس تم خیر یعنی خیر ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف سبقت کرو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے یعنی تم اصحاب قائم علیہ السلام ہوں گے، اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور جہاں کہیں سے بھی تم نکلو پس اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف موڑ لیا کرو، اور بے شک وہ یقیناً حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور جہاں کہیں سے بھی تم نکلو تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف موڑ لیا کرو، اور جہاں کہیں تم ہو پس اپنا چہرہ اسی کی جانب موڑو، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے، اور نہ وہ لوگ جو ان میں سے ظلم کرنے والے ہیں، پس تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کروں اور تاکہ تم ہدایت پا سکو۔